محمد حنیفہ صاحب. شکریہ سر، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. سر، اس بجٹ نے پورے لداخ میں گہری تشویش پیدا کر دی کیونکہ یوٹی لداخ کے لیے بجٹ ایلوکیشن میں کمی کی گئی ہے، اور یہ کمی ایسے وقت پر ہوئی ہے جب لداخ کو اپنی منفرد ترقیاتی اور اسٹریٹجک ضروریات پورے کرنے کے لیے زیادہ مالی مدد کی ضرورت ہے. سر، یوٹی بننے کے بعد پہلا سالانہ بجٹ ایلوکیشن تقریباً 3500 کروڑ کے آس پاس رکھی گئی تھی، لیکن دوسرے سال میں تقریباً ترقیاتی خلا اور ایڈمنسٹریٹو چیلنج کو دیکھتے ہوئے اسے بڑھا کر تقریباً 6000 کروڑ کے آس پاس کر دیا گیا. اس اضافے نے امیدیں پیدا کی اور مختلف سیکٹرز میں ترقیاتی کاموں کو رفتار دی، لیکن موجودہ بجٹ میں لداخ کے ایلوکیشن میں کمی آئی جو نہ صرف ان ایکسپیکٹڈ ہے بلکہ انتہائی مایوس کن بھی ہے. یہ کمی اس حقیقت کی باوجود کی گئی کہ یوٹی ایڈمنسٹریشن اور خاص کر آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل نے فنڈز کا استعمال کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی ہے. کیپیکس بجٹ میں یوٹیلائزیشن تقریباً 90% تک رہا ہے اور کئی سیکٹرز میں ایکسپینڈیچر حالیہ برسوں میں تقریباً 100% تک پہنچایا. اس وقت میں جب نظام مضبوط ہو چکے ہیں، امپلیمنٹیشن بہتر ہوئی ہے، لوکیشن میں کمی جاری منصوبوں پر اثر ڈالے گی اور فیوچر پلاننگ کو محدود کر دے گی. سر، لداخ میں بے روزگاری کا مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے ایک گمبھیر مسئلہ بنے ہوئے ہیں، لیکن پچھلے بار جب ایم ایچ اے نے لداخ کے جو ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ بات چیت میں وہاں کے ریزرویشن کا مسئلہ بہت اچھی طریقے سے حل کیا گیا اور ڈومیسل کا بھی مسئلہ حل ہوا تھا، لیکن اب تک جو ریکروٹمنٹ کا سلسلہ جس طریقے سے شروع ہونا چاہتا اس طریقے سے شروع نہیں ہو پا رہا ہے. ویکانٹ پوسٹ بہت خالی پڑے ہیں. ان کے حساب سے بجٹ ایلوکیشن کرنے کی ضرورت ہے. میرے آپ کے ذریعے درخواست ہے کہ سبھی گیزیٹڈ اور نان گیزیٹڈ پوسٹ کے لیے بحالی جلد از جلد شروع کر کے اسے ٹائم باؤنڈ مینر میں پورا کیا جائے. سر، ایک اور سنگین مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جن نئے ضلعوں کا اعلان کیا گیا تھا، کئی ڈسٹرکٹ کا اعلان کیا گیا تھا، ان کا بجٹ میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے. میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ضلع بنانے کے ساتھ مناسب بجٹری سپورٹ بھی فراہم کیا جائے. آنریبل سر، ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر لداخ کے رورل اکانومی کے بیک بون ہے اور لداخ کے کئی علاقوں میں ہارٹیکلچر کی بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے. خاص طور پر ایپریکاٹ، ایپل اور سیبیکتون میں ان کو ملکی اور غیر ملکی بازار میں الگ پہچان حاصل ہو چکی ہے اور انہیں گلف کنٹریز میں ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کی باعث بڑھتے ٹیمپریچر نے لداخ کے بڑے حصوں میں سوکھے کے جیسے حالات پیدا کر لیے ہیں. شدید پانی کی کمی اور سنچائی انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے ہارٹیکلچر بڑھ نہیں پا رہے، حتیٰ کہ موجودہ باغات بھی خشک ہو رہے ہیں. آنریبل سر، ہارٹیکلچر لداخ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے. یہ کسانوں کے لیے آمدنی اور نمایاں طور پر بڑھا سکتی ہے اور روزگار پیدا کر سکتی ہے. خاص طور پر نوجوانوں میں ایک مضبوط ہارٹیکلچر سیکٹر جوانوں اور خواتین کے لیے سسٹینیبل آمدنی پیدا کر سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے لداخ کو فوری طور پر ڈراؤٹ افیکٹڈ ایریا میں بڑے سنچائی پروجیکٹ کے لیے فائنینشیل سپورٹ ضرورت ہے، جن میں بڑے پیمانے پر کنالز اور سولر لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ شامل ہیں. سر، اب میں آپ کے دھیان ایجوکیشن سیکٹر کی طرف لانا چاہوں گا. یوٹی بننے سے پہلے لداخ کے سرکاری اسکول جے کے بوس کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے. یوٹی بننے کے بعد کلاس 10ویں اور 12ویں کو سی بی ایس ای کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیا گیا، لیکن پرائمری اور مڈل اسکول کی سٹیٹس اب تک واضح نہیں ہے. اس سے ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، اکیڈمک پلاننگ متاثر ہوتی ہے. مزید یہ جو اسکول سی بی ایس ای ایفیلیٹڈ میں لائے گئے ہیں وہ بنیادی سی بی ایس ای انفراسٹرکچر نارم بھی پورا نہیں کرتے ہیں. ان اسکولوں کو مکمل اور حل کی ضرورت ہے. سر، سینٹر سے اسپیشل فائنینشیل سپورٹ کے بغیر لداخ کے لیے سی بی ایس ای اسٹینڈرڈ کو مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. سر، لداخ یونیورسٹی خصوصاً اس کے کارگل کیمپس کو بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ایک نئی بنی یونیورسٹی ہونے کے ناطے جو بڑے اور دور دراز علاقے کی خدمت کرتی ہے، اسے اکیڈمک بلاک، ہاسٹل، ریسرچ فیسلٹیز اور فیکلٹی ہاؤسنگ کی ضرورت ہے. سر، ہیلتھ سیکٹر میں بھی سنجیدہ خلا موجود ہے. لیہ میں ایک میڈیکل کالج اپروو کیا گیا تھا جس سے لوگوں میں امید پیدا ہوئی ہے، لیکن اب تک انفراسٹرکچر کی ترقی کے حوالے سے کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اس طرح کارگل میں انجینئرنگ کالج سر پلیز کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہے. سر، کرگل میں انجینئرنگ کالج کا اعلان ہوا ہے، زمین کی نشاندہی ہو چکی ہے، مگر اب تک فنڈ منظور نہیں ہوا ہے. آنریبل چیئرمین سر،
میں نے ان مسائل کو کئی بار MHA اور فائنانس منسٹر میں اٹھایا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس بجٹ میں بھی ان اہم اداروں کے لیے فنڈ منظور نہیں کیا گیا۔ مناسب ہیلتھ کیئر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن انفراسٹرکچر کے بغیر لداخ بیلنس ڈیولپمنٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ لداخ کے دور دراز سرحدی علاقوں میں ہیلتھ سیکٹر شدید دباؤ میں ہے، لوگوں کو بنیادی میڈیکل کیئر کے لیے سخت موسم کے لمبے فاصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ آنریبل پرائم منسٹر کا بارڈر علاقوں کو فرسٹ ولیج کے طور پر دیکھنے کا ویژن تب ہی حقیقت میں بن سکتا ہے جب ہیلتھ انفراسٹرکچر، ہیومن ریسورس اور کنیکٹیوٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کافی فنڈ فراہم کیے جائیں۔ سر، ٹورزم سیکٹر کا بھی پورا پوٹینشیل ابھی تک مکمل استعمال نہیں ہوا ہے، خاص طور پر کرگل میں ایڈونچر ٹورزم، ونٹر ٹورزم کی بڑی پوٹینشیل ہے موجود ہے۔ زوجیلا ٹنل کے اگلے 1-2 سال میں کھلنے کا توقع ہے سر، جس سے ونٹر ٹورزم تیزی سے بڑھے گا۔ اس کے لیے تیاری ابھی سے شروع کرنی ہوگی۔ سنو سکینگ، آئس ہاکی، سکیٹنگ، آئس اور دیگر ونٹر سپورٹ جن میں سے کئی اولمپک ڈسپلن ہیں، لداخ میں بہترین امکانات رکھتے ہیں، مگر مناسب ٹریک، ٹریننگ فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر کی کمی ہے۔ اگر مناسب فنڈنگ فراہم کی جائے تو لداخ ایک ونٹر سپورٹنگ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے جو مقامی نوجوانوں کے لیے اکنامک اور امپلائمنٹ اپورچونٹی پیدا کرے گا۔ اس لیے فنڈز، فوکس بجٹری ایلوکیشن اور لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے سر۔ بہت دھنیواد، شکریہ سر۔ شکریہ۔ شری وشال پاٹل جی۔